اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی لمعۃ الدمشقیہ میں کتاب الصوم میں، اور آج ہماری بات پہنچ گئی ہے وَتَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ، اور روزے میں واجب ہے نیت کرنا۔ اب نیت کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى فِعْلِهِ، یعنی فعل الصوم، یعنی ارادہ کرنا روزے کو انجام دینے کا، صحیح ہے، روزے رکھنے کا۔ اسی لیے مولانا اگر آپ توضیح المسائل میں جائیں گے تو خدا کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، صحیح ہے، مبتلات صوم والی چیزوں سے دور رکھنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ کس کا حکم بجا لاتے ہوئے؟ خدا بندے عالم کا۔ تو وہی القصد الی فعلہ، یعنی فعل کو انجام دینے کا، روزے کو انجام دینے کے ارادے کو ہی کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ جی مشتملتی علی الوجہ من وجوب و ندب، کہہ رہے ہیں جس میں شامل ہونا چاہیے وجہ کہ وہ مستحب ہے یا واجب ہے، یعنی جب آپ کوئی عمل انجام دیں تو عمل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھا ہے تو روزہ واجب ہے یا کیا ہے؟ مستحب ہے نا؟ قضا ہے یا نذر ہے کہ بس کچھ بھی بس روزہ رکھ لیا ہو جائے گا؟ یہ ماہ رمضان کے لیے تو حکم ہے مولانا۔ اگر کوئی انسان 30 شعبان المعظم کو شعبان کی نیت سے قربتاً اللہ روزہ رکھتا ہے اور دن کے کسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو وہ روزہ آٹومیٹک کس میں کاؤنٹ ہوگا؟ ماہ رمضان میں الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے لیکن عام دنوں میں جیسے آپ کو جمعے کے دن روزہ رکھنا ہے، جی جمعے کے دن یہ جو آ رہا ہے جمعہ مولانا، اب اس میں روزہ رکھنا ہے تو روزے کو معین کرنا ہوگا۔ آپ نے مستحب روزہ رکھا ہے، قضا روزہ رکھا ہے، یا کوئی منت آپ نے مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو جمعے کے دن میں کیا رکھوں گا؟ روزہ۔ روزہ صحیح ہے، تو وہ معین کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وجہ اس کو بولتے ہیں مولانا، وجہ، ٹھیک ہے۔ والقربتو، صحیح ہے، اور کس کی وہ نیت ہونی چاہیے مولانا؟ قربت کی، یعنی قربتاً اللہ، جو کام ہم انجام دیں قربتاً اللہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے مولانا؟ کیا انسان جب کام کو انجام دیتا ہے وہ قربتاً اللہ انجام دیتا ہے؟ نہیں یا تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے انجام دیتا ہے یا جنت میں جانے کے لیے انجام دیتا ہے۔ اور اس طرح کی عبادت کو بھی مراجع کرام نے صحیح مانا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ نیت ہماری قربتاً اللہ ہونی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں اما القربت فلا شبہۃ فی وجوبہا، صحیح ہے، لیکن جو قربت ہے، قربت کی نیت ہے، اس کے واجب ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ہر حال میں یہ واجب ہے۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اما الوجہ ففیہ ما مر، وجہ مولانا وہی وجہ، مستحب ہے کہ واجب ہے؟ لکھ لیں مولانا، یعنی جیسے ظہر اور عصر دونوں 4 رکعتیں ہیں، ظہر اور عصر کی نماز دونوں 4 رکعتیں ہیں۔ پنکھا زیادہ تیز ہے کیا؟ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں وجہ میں لکھ لیں، یعنی ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں 4 رکعتیں ہیں۔ تو ضروری ہے کہ وہاں پر معین کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 رکعتیں کس کی ہیں مولانا؟ آیا ظہر کی ہیں یا عصر کی؟ اسی طرح واجب اور مستحب کو معین کرے، آیا جو عمل انجام دے رہا ہے وہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے یا
مستحب ہے اسے معین کرے، لیکن رمضان میں تو کچھ روزہ مستحب ہے ہی نہیں، ہے نا؟ کہ رمضان میں بھی کچھ ہے ضروری مولانا؟ رمضان میں تو کیا ہے، سب واجب رمضان، لیکن رمضان میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ صرف واجب ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں نیت الوجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے آئیے دیکھیے پھر مولانا، اما الوجہ ففیہ، کیا مراد مولانا؟ اما نیت الوجہ لکھے ہیں، وجہ سے پہلے نیت پڑھا لیں۔ اما نیت الوجہ ففیہ ما مر، تو جو اس کے بارے میں گزر چکا ہے، اور گزر چکا ہے کہ اوپر لکھیں فی کتاب الصلاۃ والطہارہ، فی کتاب الصلاۃ والطہارہ، خصوصاً فی شہر رمضان، خاص طور پر ماہ رمضان میں مولانا وجہ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ لعدم وقوعہ، یعنی وقوع الصوم، اس لیے کہ روزہ واقع نہیں ہوتا ماہ رمضان میں، علی وجہین، دو طرح سے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پہ روزہ مستحب ہے کسی پہ واجب ہے، سب پہ کیا ہے روزہ واجب ہے۔ لعدم وقوع الصوم علی وجہین، اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزہ دو طرح سے واجب یا مستحب نہیں ہوتا، جب نہیں ہوتا مولانا تو معین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وَتُعْتَبَرُ، اب یہ مسئلہ آ رہا ہے مولانا، نیت کب کی جائے گی، نیت کا وقت کیا ہے؟ کہہ رہے وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ لِكُلِّ لَيْلَةٍ أَيْ فِيهَا، کیا مراد ہو جائے گا مولانا؟ فیہا یعنی فی اللیلہ، یہی ہے نا مولانا؟ نہیں نہیں نہیں، زیادہ ہی آگے چلا گیا، فیہا یہاں فی تلک اللیلہ، وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ، نیت کا اعتبار کیا جائے گا، لِكُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں، ای فیہا فی تلک اللیلہ، یعنی اس رات میں، ہر رات کی نیت اسی رات میں۔ یا مولانا کیا ہے، وَلِمُقَارَنَةِ بِهَا، صحیح ہے، لِطُلُوعِ الْفَجْرِ مُجْزِئَةٌ، اور نیت کا ملا ہونا طلوع فجر سے مجزیتن جائز ہے، کہ جو نیت آپ کر رہے ہوں، کب نیت کریں مولانا؟ فجر کے وقت، علی الاقوا، قول قوی کی بنا پر، ان اتفقت، کیا مانے مولانا ان اتفقت، اگر آپ کر سکیں، اگر آپ انجام دے سکیں، کیا مولانا کہاں گھڑی دیکھ کے بیٹھیں گے کہ کتنے بجے فجر طلوع ہو رہی ہے اور تبھی جا کے نیت کریں؟ کوئی ایسے کر سکتا ہے مولانا؟ کیا آپ ایک دم بیٹھے رہے تیار کہ اگر 4:55 پہ اذان ہو رہی ہے تو بس 4:55 ہی پہ آپ جو ہے کیا کریں، نیت کریں؟ مقارنہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہونا، یعنی نیت روزہ ملی ہوئی ہونی چاہیے، کس سے؟ طلوع فجر سے۔ کہہ رہے ہیں مجزیت تو کافی ہوگا علی الاقبا، ان اتفقت، کیوں کہا مولانا ان اتفقت؟ اگر آپ کر سکیں، چونکہ سخت کام ہے،
اب کھائیں گے پیئیں گے دعائیں پڑھیں گے دعائیں سحر پڑھیں گے بیٹھ کے کیا کریں گے ٹائم دیکھیں گے کہ نیت کب کرنا ہے ان اتفقت لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية اس لیے کہ نیت اصل میں نیت ملی ہونی چاہیے اس عبادت سے جو عبادت انجام دے رہا ہے نا جی جو عبادت انجام دے رہا ہے آپ کی نیت کس سے متصل ہونی چاہیے اسی عبادت سے متصل ہونی چاہیے وَإِنَّمَا اور بے شک اغتفرت ہونا للعسر صحیح ہے اغتفرت ہونا للعسر کہ نیت کا طلوع فجر کے وقت کرنا معاف ہے کیونکہ یہ سخت کام ہے کیوں مولانا اغتفرت لے ہونا للعسر سختی کی بنا پہ مشکل کی بنا پہ کیا کر دیا گیا یہاں پہ معاف کر دیا گیا ہے چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان فجر کے وقت میں باقاعدہ کیا کرے نیت کرے وظاہر جماعت اور ایک جماعت مولانا صحیح ہے یعنی کچھ علماء ہیں اغتفرت ہاں اغتفرت کے بعد لکھ لیں المقارنہ مقارنہ للعسر سختی کی بنا پر اور جب سختی کی بنا پر معاف کر دیا گیا ہے تو لکھ لیں جائز نیت کا رات میں کرنا تو پھر نیت کا رات میں کرنا جائز ہو جائے گا تو پھر نیت کا رات میں کرنا جائز ہو جائے گا وظاہر جماعت اور ایک جماعت ایک گروہ تحتم ایقاؤہا لیلاً انہوں نے یقینی بتایا ہے ایقاؤہا یعنی ایقاء النیت لیلاً کہ نیت کو انجام دیا جائے گا کس میں رات میں تحتم تحتم ایقاؤہا لیلاً کچھ علماء نے کیا کیا مولانا اس کو رات میں ہی انجام دینے کے لیے کہا ہے وَلَعَلَّهُ کیوں مولانا لَعَلَّهُ لِتَعَذُّرِ الْمُقَارنہ اس لیے کہ مقارنہ سے کیا ہے معذور ہے انسان کہ مقارنہ انجام پا جائے اس سے فجر کے ساتھ کہ تبھی نیت ہو جس سے معذور ہے انسان کیوں مولانا فَإِنَّ الطُّلُوعَ یعنی طلوع الفجر مولانا اس لیے کہ فجر کا طلوع ہونا لا يعلم نہیں پتا چلتا لا يعلم نہیں پتا چلتا الا بعد الوقوع صحیح ہے سوائے یہ وقوع الفجر جب تک کہ فجر نہ ہو جائے جب تک فجر نہیں ہو جائے گی فجر کا پتہ نہیں چلے گا تو مقارنہ کیسے کر سکتے ہیں جی صحیح ہے جب ہوگا تو کس کے بعد ہوگا فجر کے بعد بات فتقع النیت بعدہ تو نیت کس کے بعد واقع ہوگی مولانا فجر کے بعد واقع ہوگی وذلك غیر المقارنة المعتبرة فيها اس وجہ سے مولانا مقارنہ کیا ہے مقارنے کا اس میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے صحیح نا کہ فجر سے ملی ہوئی ہونی چاہیے ایک دم وذلك غیر المقارنة المعتبرة فيها اس کو یاد رکھنا مولانا کہ کیا نیت کا فجر کے وقت فجر سے ملا ہونا اگر پوچھا جائے ضروری ہے
یہ آ سکتا ہے امتحان میں، صحیح ہے، تو آپ کو ہونا چاہیے۔ وظاہر الاصحاب، صحیح ہے، اور علماء کی ایک جماعت ہے النیہ للفعل المستغرق للزمان المعین یکون بعد تحققہ، چونکہ نیت کسی بھی کام کو کرنے کی وہ اس زمانے میں ہوتی ہے جب وہ انجام پاتا ہے، بعد تحقق ہی یعنی بعد تحقق ذالک الزمان، اس زمانے کے واقع ہونے کے بعد، بعد تحقق ہی یعنی اس زمانے کے واقع ہونے کے بعد، یعنی بعد الفجر یعنی فجر کے بعد، لکھا ہے اس کو؟ لا قبلہ، نہ کہ قبل الفجر، لتعذرہ کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ نیت کا فجر سے ملا ہونا کیا ہے؟ مشکل کام ہے۔ یہاں پہ رکتے ہیں مولانا۔ ممن صرح به المصنف في الدروس في نیات اعمال الحج، یہ انشاءاللہ کل لے لیں گے، جو تھوڑا سا ہمارا بچتا ہے تاکہ اسے مکمل کر دیا جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔